رمضان المبارک کی آمد ہے، برکتوں کی آمد ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی آمد ہے، اور اسی موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسلسل خوشخبریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ کاشف عباسی نے تو واضح طور کے اوپر اپنے ایک پروگرام کے اندر کہہ دیا ہے کہ میری ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ سے بات ہوئی، اس بیوروکریٹ نے مجھے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بالکل کلین سویپ کیا تھا، یہ تو بعد میں دھاندلی کر کے 2 نمبری کر کے پاکستان تحریک انصاف اس کے حق سے محروم کیا گیا، اور اب اس کے اوپر باقاعدہ نظر ثانی کی جا رہی ہے، اس کے اوپر اب باقاعدہ پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے آہستہ آہستہ ان غلطیوں کو سدھارا جائے، کیونکہ اب پاکستان کے پاس مزید آگے چلنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ پاکستان کے اندر جتنا عدم استحکام ہے، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ معاشی ہو، اس کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا، نہ پاکستانی قوم کر سکتی ہے، نہ پاکستان کی موجودہ حکومت کر سکتی ہے، نہ پاکستان کا مستقبل کر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب چیزیں آہستہ آہستہ ریوائنڈ ہونا شروع ہو چکی ہیں، آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، اور اس رمضان المبارک کے اندر پاکستانی قوم کو بہت بڑی بڑی خوشخبریاں ملنے جا رہی ہیں، جن کے اندر سب سے بڑی خوشخبری اور پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی کرم سے اس رمضان المبارک کے دوران ہی پوری پاکستانی قوم دیکھے گی کہ ان کا سب سے پسندیدہ لیڈر عمران خان جیل سے رہا ہو کر ان کے درمیان آ چکا ہوگا، اور یہ بات میں نہیں کر رہا بلکہ پاکستان کے بڑے بڑے صحافیوں نے کی ہے، ان کا آگے میں تذکرہ بھی کروں گا، ان کا میں ذکر بھی کروں گا، ان کی میں بات بھی کروں گا کہ انہوں نے کون کون سی باتیں کی ہیں، مگر ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کی جان، پاکستان کی آن، پاکستان کی شان، پاکستان کا مان، عمران خان کو جلد از جلد آزادی کی، جلد از جلد کامیابی کی خوشخبری سناؤ، اور بہت جلد وہ پاکستانی قوم کے درمیان میں ہو۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہمیشہ کی طرح ہونے والی اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ اب یہ جو کچھ خبریں سامنے آئی ہیں، کچھ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، جس طرح سے عطا تاڑر اب روتا پھر رہا ہے، اس کے رونے کی کیا وجوہات ہے، پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، نون لیگ کی جو چیخیں ہیں وہ اب کیوں اتنی بلند ہونا شروع ہو چکی ہیں، وکلا کے ساتھ اب باقاعدہ طور کے اوپر اساتذہ بھی میدان میں آنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو چند خبریں آئی ہیں میں نے یہ اکٹھی کی ہیں، یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے اور سمجھانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ پاکستان کے اندر اب آنے والے دن جو ہیں وہ الحمدللہ کتنے پازیٹیو، کتنے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کتنی بہتر خوشخبریاں، کتنی اچھی باتیں پاکستانی قوم کو آنے والے دنوں کے اندر سننے کو ملیں گی، اور پھر اس کا جو افیکٹ ہوگا وہ افیکٹ کیا ہوگا۔ اچھا، میں سب سے پہلے ناظرین گرامی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب جو سینئر اینکر ہیں کاشف عباسی، انہوں نے جب اپنے پروگرام کے اندر یہ بات کی تھی تو پھر اس کے بعد ان کا ایک اور پروگرام ہوا، اور اس پروگرام کے اندر عامر الیاس صاحب جو تھے وہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور عامر الیاس نے ان کے ساتھ بڑی بحث کی۔ انہوں نے کہا جی آپ یہ بات کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جی آپ کو ایک بیوروکریٹ نے کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کو ان کی سیٹیں واپس ملنی چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2 نمبری ہو گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔ انہوں نے بڑی اندر کی باتیں بار بار نکلوانے کی کوشش کی، اور کاشف عباسی ان کو بار بار بتاتے رہے کہ یہ سچویشن ایسی تھی، یہ سچویشن ایسی تھی۔ اس جو بیوروکریٹ تھا اس نے ایک فگر مجھے بتایا کہ یہاں پر یہ پرابلم کیا گیا، اور اس پرابلم کے نتیجے کے اندر ہارے ہوئے کو جتوا دیا گیا اور جیتے ہوئے کو ہروا دیا گیا تھا۔ تو پھر وہ بار بار عامر الیاس ان سے پوچھ رہے تھے کہ پھر آپ نام بتائیے۔ تو یہ جو نام ہوتے ہیں بیسیکلی یہ نام ایسے جو ذرائع ہوتے ہیں ان کے نام کبھی بھی کوئی بھی نہیں بتاتا ہوتا ہے، کیونکہ یہ نام اگر بتا دی جائے تو وہی حشر ہوتا ہے جو کمشنر راولپنڈی کا ہوا ہے، جس طرح سے انہوں نے نام لے کے بتا دیا تھا کہ جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ میرے ساتھ اس دھاندلی کے اندر ملوث تھا، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ میرے ساتھ اس معاملے کے اندر، اس دھاندلی کے اندر شامل تھے، اور ان کے علاوہ اور بڑی اہم شخصیات شامل تھیں۔ تو انہوں نے جس طرح سے بتایا، پھر دیکھیے اب ان کا کہیں پر ذکر ہی نہیں ہے، تذکرہ ہی نہیں ہے، ان کا کہیں نام ہی نہیں لیا جا رہا، ان کی کہیں بات ہی نہیں کی جا رہی ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ناظرین گرامی کہ اب یہ جو کہانیاں ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی، اس کے حوالے سے تو باقاعدہ طور کے اوپر بڑی بڑی گواہیاں آ رہی ہیں۔ اب اعتزاز احسن صاحب نے بھی واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے ان کے دفتر کے اوپر کب کا چھاپا لگ جانا چاہیے تھا، کیونکہ دھاندلی کے بہت بڑے بڑے ثبوت سامنے آ چکے ہیں، بہت 2 نمبریاں سامنے آ چکی ہیں، فارم 45 کچھ اور کہہ رہے ہیں، فارم 47 کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے ان کو اپنی ویب سائٹ سے فارم 45 ہٹانا پڑ گیا تھا۔ تو اب تک اگر نیب اور ایف آئی اے تھوڑی سی بھی وہ پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو پل رہے ہیں، اگر وہ تھوڑی سی بھی شرم کرتے، تھوڑا سا بھی حیا کر لیتے، تو انہوں نے کب کا الیکشن کمیشن کے دفتر کے اوپر چھاپا مار کے سارا ریکارڈ اپنے قبضے میں لے کر اس کی تحقیقات شروع کر دی ہوتی، مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ مطالبہ کیا کہ جو نیب ہے، جو ایف آئی اے ہے، وہ فوری طور کے اوپر یہ کام کرے، کیونکہ جب تک یہ کام نہیں کیا جائے گا تب تک پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کے جو ادارے ہیں، پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان کا جو مستقبل ہے، اس کے علاوہ سے کوئی پازیٹیو بات نہیں کی جا سکتی، اس کے مستقبل کے حوالے سے کوئی پازیٹیو خوشخبری نہیں سنائی جا سکتی ہے، اس کے حوالے سے پاکستان کے مستقبل کو کسی بھی طرح روشن نہیں دیکھا جا سکتا ہے جب تک یہ سارا کام نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے بھی اب یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ جی فوری طور کے اوپر جو نیب اور ایف آئی اے ہے
وہ میدان میں آئیں اور ان کے خلاف جو ایکشن ہے جو لیا جانا چاہیے وہ لے لیں۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عمران خان کی جو رہائی کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں، ان کے حوالے سے جو ڈسکشن کی گئی ہے، تو اس کے اندر جو سب سے پہلی اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران ریاض خان پاکستان کے بڑے مایہ ناز صحافی ہیں، آج کل جیل کے اندر دوبارہ ان کے اوپر اور مقدمات جھوٹے لگا دیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جلد از جلد رہائی کی خوشخبری سنائے۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان کو کسی بھی صورت ایک دم سے رہا نہیں کیا جائے گا، کہ جی عمران خان جیل سے باہر آ رہا ہے، عمران خان کی ہر کیس کے اندر یا تو ضمانت ہو گئی ہے یا اس کو ہر کیس سے بری کر دیا گیا ہے اور وہ جیل سے باہر آ رہے ہیں اور لوگ اس کے استقبال کو پہنچ جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا، عمران خان کو ایک دم جیل سے باہر نکالا گیا تو پورا پاکستان سڑکوں پر آ جائے گا اور پھر جو ان کے حالات پہلے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں وہ مزید آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، اور پاکستانی قوم کا جو ڈر تھا، پاکستانی قوم کا وہ جو خوف تھا ایف آئی آروں کا، مقدمات کا، تھانہ کچہری کا، ڈنڈے برسنے کا، آنسو گیس کے شیل پھینکے جانے کا، مقدم جھوٹے چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالی کا، وہ سارے خوف اور ڈر ختم ہو گئے ہیں۔ تو پاکستانی قوم بڑی تعداد میں باہر نکل آئے گی اور ان کے لیے کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے عمران ریاض بھائی نے کہا تھا کہ عمران خان کو آپ دیکھیں گے کہ ود دی پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ ان کو رہا کیا جائے گا، یعنی کہ پہلے ان کو بنی گالا شفٹ کیا جائے گا، یا پہلے ان کو کہا جائے گا ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یا جیسے ابھی آپ دیکھیں گے ریسنٹلی جیسے ڈیالہ جیل کے پاس سے جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، حالانکہ وہاں پر نواز شریف جتنا بھی عرصہ قید رہا وہاں کبھی کوئی ایسی خبر نہیں آئی تھی، کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں جو جیل کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے یا ان کے پاس سے جیل کا نقشہ برآمد ہوا تھا۔ تو یہ جو خبریں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں، اب ان خبروں کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے آلریڈی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی عمران خان جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں ان کو بہت جلد جو بنی گالا ہے وہاں شفٹ کر دیا جائے گا، اور نہ صرف شفٹ کر دیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کو تو پہلے ہی وہاں سے رکھا گیا ہے، حالانکہ وہ تو درخواست بھی ایک دے چکے ہیں اور وہ درخواست عدالت کے اندر بھی ہے، اس کے اوپر اس کا پروسیس بھی چل رہا ہے، اس کے اوپر کاروائی بھی ہو رہی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جی میرے گھر کو سب جیل کیوں بنایا گیا، میں تو جیل میں رہنا چاہتی ہوں، ڈیالہ جیل میں مجھے شفٹ کیا جائے۔ اور دوسری جانب جو سرکاری حکام ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کو ان کے گھر کے اندر ہی رکھا جائے، کیونکہ جیل سے بیسیکلی ڈرانے کے لیے بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی تھی، مگر وہ تو الٹا انہی کے اوپر ہی چڑھ گئی، وہ تو الٹا انہی کو ہی انہوں نے جو ہے وہ ان کا پلان چکنا چور کر کے رکھ دیا کہ جی میں تو جیل آ گئی ہوں، مجھے تو اریسٹ کر لو۔ تو یہ جو سارے معاملات تھے، ان معاملات کو دیکھتے ہوئے بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کی زندگی کو جیل کے اندر مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک بنی گالا شفٹ کر دیا جائے۔ اب سلمان صفدر صاحب جو ہیں انہوں نے تو واضح طور پر باقاعدہ طور کے اوپر جو عمران خان کے وکیل نے کہہ دیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران عمران خان ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پراسیکیوٹر نے، ہمارے مخالف پراسیکیوٹر نے جو آخری پتا پھینکنا تھا وہ پھینک دیا ہے، اور اب بہت جلدی بہت بڑے پیمانے کے اوپر اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ان کے رہنماؤں کے حوالے سے تبدیلیاں دیکھیں گے، اور یہ تبدیلیاں ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں۔ دیکھیے بڑی بڑی رہائیاں شروع ہو چکی ہیں، کل لاہور سے کتنے سینکڑوں جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے ان کو باقاعدہ طور کے اوپر رہا کیا گیا، اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ رہا ہو جائیں گے، اتنے عرصہ انہوں نے مشکلات دیکھی ہیں تو چپ کر کے گھر چلے جائیں گے، مگر وہ تو جیل سے نکلے اور انہوں نے عمران خان کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی، پاکستان کا وزیر اعظم کون، عمران خان، یہ نعرے بازی انہوں نے شروع کر دی تھی۔ تو جو لوگ ہیں ان کا جذبہ، ان کا جو جوش و خروش ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں اب ان کی بھی رہائیاں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب رائے ہاؤس چیچا وطنی کے اندر اتنا بڑا جشن منایا گیا، وہاں پر وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، بڑے اہم رہنما تھے، وہ چھوٹ کر آئے ہیں تو ان کو بڑا پروٹوکول دیا گیا۔ دوسری جانب جو کے پی کے ہے وہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ جو صحت کارڈ ہے اس کو بھی بحال کرنے کے حوالے سے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ بڑی پازیٹیو ہو رہی ہیں، بڑی اچھے طریقے سے آگے جا رہی ہیں۔ خان کو ایک ہی دن میں 21 یا پتہ نہیں 12 کیسز جو تھے ان کے حوالے سے کنفرم خبریں ابھی آ رہی ہیں کہ 12 کیسز کے اندر خان کو ضمانتیں مل گئی ہیں، اور بہت سارے کیسز میں ان کی اکٹھی رہائی کے جو پیشن گوئیاں ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں کہ ان کو اکٹھے بہت سارے کیسز کے اندر رہا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کو بنی گالا شفٹ کیا جائے گا، ان کے ساتھ بات کی جائے گی، ان کے ساتھ ڈیل کی جائے گی۔ اور اس کے بعد جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب وکلاء اور اساتذہ بھی میدان میں آنے جا رہے ہیں۔ اب وہ بھی احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلنا شروع ہو رہے ہیں، کیونکہ وکلاء اور جو اساتذہ ہیں، کیونکہ وکلاء تو عمران خان کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جو اساتذہ ہیں وہ اس بات پر میدان میں آ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو کسی بھی صورت ہضم نہیں ہونے دیا جائے گا، اس کو کسی بھی صورت ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے، تو یہ کام ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو ایسوسی ایشن اساتذہ کی اب وہ بھی باقاعدہ طور کے اوپر تحریک
चलाने जा रही हैं, और यही वजह है कि जो नून लीग है अब उनकी चीखें निकलना शुरू हो गई। अब ये जो मेरे पास आया पड़ा है जी वो अता तारड़ है, बड़ी उसने गलत बातें भी की और वो बड़ा मीडिया के ऊपर आकर बैठा रहा और वो बार बार कहता रहा कि इन लोगों को क्यों रिहा कर रहे हो, इनको सजा दो, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और 9 मई की तहकीकात की जानी चाहिए। इनकी वीडियो सामने आई थी कि इन्होंने 9 मई के अंदर अपने किरदार अदा किए थे, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है, इन्होंने मुल्क की बदनामी कर दी है, इन्होंने मुल्क को 50 साल पीछे धकेल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो या रहनुमा हो, इनको हर सूरत जेलों में रखा जाना चाहिए, इनका फौजी ट्रायल होना चाहिए, इनको इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। यानी कि अब उनकी जो चीखें हैं वो आस्ते आस्ते बुलंद होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ऊपर से हाथ भी तो उठता जा रहा है। देखें, हुकूमत बनाकर देने तक तो अब कोई हेल्प कर सकते हैं आपकी, अब बाकायदा आगे आपने मुल्क चलाना है, आपका अपना एक मुशदान होगा, आपका अपना एक सफारतकार होगा, आपका अपना एक दूसरी जो वजारतों के ऊपर बंदा बैठा होगा वो आप सारे अपने होंगे, तो वो मुल्क तो आपने खुद चलाना है। अब आपका हाथ पकड़ के तो आपसे मुल्क नहीं चलवाया जा सकता कि जी हम मुल्क चलाने में भी आपकी मदद करेंगे। तो इसी वजह से इनकी चीखें भी निकल रही हैं, क्योंकि इनको पता है कि ना हमारे अंदर काबिलियत है, ना हम पढ़े लिखे हैं, ना हमारे अंदर शऊर है, ना हमारे अंदर कोई अहलियत है, ना हमारे अंदर किसी भी किस्म की एबिलिटी है, ना हमारे अंदर किसी भी किस्म की जो बेहतरी है वो हो सकती है, पॉजिटिविटी कुछ भी नहीं है। तो हम मुल्क कैसे चलाएंगे? मरियम बीबी को बना तो दिया गया है वजीर आला पंजाब, लेकिन मरियम बीबी तो अपने मोहल्ले को साफ नहीं कर सकती है, ये पूरे पंजाब को क्या साफ करेगी? अब इसके बाद ये देख लीजिए कि नून लीग अब कितनी ज्यादा परेशान हो गई कि शौकत बसरा और आबिद शेर अली जो है अब वो कामरान शाहिद के प्रोग्राम में आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को बंदर और मिरासी कहते रहे। वो जो आबिद शेर अली था वो कहता रहा मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। यानी कि देखिए ये बड़े जहनी तौर के ऊपर ना नून लीग वाले परेशान हो चुके हैं, ये बड़े डिस्टर्ब हो चुके हैं इस चीज़ की वजह से कि इलेक्शन के बाद जो इनके लिए सूरत हाल बनी है वो ज़्यादा गंभीर हुई है इनके लिए, वो ज़्यादा परेशान कौन बनी है। अभी तो इन्होंने IMF के पास जाना है, IMF ने इनके साथ जो करना है वो भी पूरी दुनिया जानती है। तो ये जो सारे हालात हैं, इन हालात के अंदर अब उम्मीद जाग चुकी है कि इंशाल्लाह रमजान मुबारक के दौरान पाकिस्तानी कौम को बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमाए, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान का मान इमरान खान को जल्द से जल्द रिहाई की खुशखबरी सुनाए। अगर आप इस वीडियो में शामिल होना चाहें हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।